یہ لڑکی بھی ہنس رہی ہے. ہنسو, ہنسنا ضروری ہے, لیکن کھلکھلا کے ہنسو, اپنے آپ کو روک کے نہیں ہنسو. کیوں؟ آگے چل کے بتاؤں گا انٹرویو میں یہ ہنسنا کدھر کام آئے گا تمہیں. اگر تم آج ہیزیٹیٹ ہو گے, ہنسی کو روکو گے, آتے آتے روکو گے, غلط کرو گے. کیونکہ کل جہاں نیچرلی تمہیں ہنسنا ہوگا نا, وہاں آئے گی نہیں ہنسی تمہیں. تو تمہیں اپنے نیم ٹائٹل کے ساتھ اپنی تصویر لگانی. اب بہت ساری لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں, نقاب کرتی ہیں اور وہ تصویر نہیں لگاتی. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا ان کے CNIC کے اوپر بھی نقاب والی تصویر ہے؟ کیا ان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی نقاب والی تصویر ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اپنی CV کو, اپنے ڈاکیومنٹ کو, اپنے ریزیومے کو اہمیت نہیں دیتے. اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنے CNIC اور آپ کے پاسپورٹ کی اہمیت ہے. کہ آپ ہر کسی کو, جو لڑکیاں نقاب کرتی ہیں, ہر کسی کو اپنا CNIC دے دیتی ہیں, ہر کسی کو اپنا پاسپورٹ دے دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ ہر کسی کو اپنا ریزیومے میں بھی دو گے نا. آپ بہت سوچ سمجھ کے اپلائی کرو گے. جمعے کی نماز کے بعد جیسے بہت سارے لڑکے اپنے 100 ریزیومے بٹوا دیتے ہیں, یار کہیں تو لگ جائے گی نوکری, اس طرح لڑکیاں نہیں کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے اپنی تصویر کو, جہاں آپ کا دل سیٹسفائی ہوتا ہے کہ میں لگا سکتی ہوں اپنی تصویر, وہاں آپ لگائیں. لیکن جدھر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کمپنی کا پروفائل دیکھ کے وہ اپنی تصویر والی ریزیومے وہاں پہ سینڈ کریں. ادروائز آپ کی سیکنڈ ریزیومے ہو جس میں تصویر کی ضرورت نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز کہ بہت ساری لڑکیاں تو شوق میں تصویر لگاتی ہیں, اور لڑکے بھی. لیکن وہ تصویریں کیسی ہوتی ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ ایسے جیسے موبائل یوں لے کے ہم تصویر کھینچتے ہیں. او بھائی, آپ کا 45 ڈگری کا اینگل ہے, وہ پروفائل پکچر ہی نہیں ہے. آپ کا ماتھا اور آنکھ اتنی بڑی آ رہی ہے کہ نیچے کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے وہ جو مزار پہ وہ گرین کلر کے سب کپڑے پہن کے, وہ نہیں, ایسی لڑکیاں شکلیں بنا کے, لڑکے بھی وہ سیلفیاں ڈال دیتے ہیں. آپ کس کمپنی میں اپلائی کر رہے ہو, 40-50 ہزار کی آپ جاب جو ہے نا اپنے لیے اسٹارٹنگ مانگ رہے ہو, یا آپ سوچ رہے ہو ایگزیکٹو لیول پہ کوئی 1.5-2 لاکھ روپے والی جاب پہ لگ جاؤں گا, تصویر آپ کون سی بھیج رہے ہو؟ تو سب سے پہلے جا کے کرنا کیا ہے, کسی ڈھنگ کے اسٹوڈیو سے جا کے اپنی نہا دھو کے, شیو بنا کے, لالی پاؤڈر لگا کے, ٹائی لگا کے کیا کرنا ہے, تصویر کھنچوانی ہے. اور یہ دوستوں کے چکر میں نہیں آنا, یار میرے پاس DSLR ہے میں کھینچ دیتا ہوں. نہیں, خرچ کر دو ایک دفعہ 200-250-500 روپے, ایک سال کی, تم ایک سال تک نہیں چینج ہوگے انشاءاللہ, ویسے ہی رہو گے. ٹھیک ہے. تو وہ تصویر کام آئے گی تمہارے, ایک بہترین تصویر ہوگی. اب یہ تمہاری CV کا ٹائٹل ہو گیا, اوپر کا پارٹ ہو گیا. اب کہاں سے CV شروع ہوتی ہے؟ آبجیکٹو. یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا ایک چیز تھوڑی سی مس کر رہا ہوں, جب آپ اوپر نام لکھتے ہو نا, نیچے اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی آپ نے لکھنا ہے. کانٹیکٹ ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ای میل آئی ڈی لکھنی ہے. ای میل آئی ڈی پہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اسکول آف لیڈرشپ کی میں نے بہت ساری کانفرنسز اور ورک شاپس اٹینڈ کی, اور اس میں یہی مسئلے ملے. الحمدللہ جتنی CV ابھی آئیں اس میں یہ مسئلہ نہیں تھا, ورنہ مل جاتا ہے. papaki@gmail.com, attitude.boy@gmail.com. آپ کارپوریٹ سیکٹر کو کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کون ہو آپ انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہو بھائی میں تمہارے لیے صحیح کینڈیڈیٹ ہوں. تو کم از کم اگر ایسی کوئی بنی ہوئی ہے نا ای میل آئی ڈی, تو وہ نہیں بھیجو. جو تمہارا نام ہے اس نام کی آئی ڈی بھیجو. بے شک وہ اگر بہت سارے ایز اٹ از ناموں کی بنی ہوئی ہے تو وہ نمبر لگ جائے گا آگے کوئی نہ کوئی, لیکن پراپر ایک صحیح ای میل آئی ڈی بنا کے بھیجو. اب آبجیکٹو پہ آ جاؤ. دیکھیں بھائی آبجیکٹو کے اندر ہوتا ہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کمپنی کو یہ بتانا ہے کہ میں تمہاری کمپنی میں آ کے نا تمہاری کمپنی کو 4 چاند لگا دوں گا, آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا, تم ہٹو گھر جاؤ میں سنبھال رہا ہوں تمہاری کمپنی. دس از ناٹ یور آبجیکٹو. آپ کا کیا آبجیکٹو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے جس کمپنی میں اپلائی کیا, آپ نے بینک میں اپلائی کیا ہے, آپ نے کسی دوسری انڈسٹری میں اپلائی کیا ہے, آپ نے کسی میڈیا ہاؤس میں اپلائی کیا ہے, کسی آپ نے میڈیکل انڈسٹری میں اپلائی کر دیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انسپائر کرنے کے لیے اس سے ریلیونٹ اپنا آبجیکٹو بناؤ. آپ کا آبجیکٹو ہے آپ نے صدر پاکستان بننا ہے, آپ سمپل لائن لکھو, I want to be a president of Pakistan. یہ آپ کا آبجیکٹو ہے. وہ اس سے زیادہ انسپائر ہوگا کہ بھائی اتنا بڑا خواب رکھتے ہو. آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے, آپ نے گرینری کرنی ہے سوسائٹی کے اندر. آپ کی زندگی کا کوئی تو آبجیکٹو ہوگا نا. ابھی میں سب سے پوچھوں نا کیا آبجیکٹو ہے, بڑا سوچو گے تم لوگ, کیونکہ تم نہیں سوچتے ہو کہ تمہارا آبجیکٹو کیا ہے. تم بس فالو کرتے ہو, اور فالو بھی کیا کرتے ہو جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ فیشن کے اندر ہو, چاہے وہ شاپنگ کے اندر ہو, چاہے وہ ٹی وی مووی,
کھانے پینے کے اندر بھی ہو کہ جو چیز چل رہی ہے بس وہی. بھائی تمہارا کیا, مجھے تو بہت سارے ایسے لوگ ملے کھانے پینے وہ کہتے ہیں دیسی مرغی سے کم ہم کھاتے ہی نہیں ہیں, ان کو KFC بھی لے جاؤ نہیں کھاتے وہ. کیوں؟ آبجیکٹو ہے. اپنے سے پہلے آبجیکٹو بناؤ, CV بنانے سے پہلے جو بھی آبجیکٹو ہے اس کو لکھو, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے لکھ دیتے ہیں ایجوکیشن, کوالیفیکیشن. اس کو آپ کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن سے بعد میں مطلب ہے, پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہو, ایکسپیرینس کتنا ہے. تو آبجیکٹو کے بعد آپ کی دوسری ہیڈنگ کیا ہے؟ ایکسپیرینس. اب ایکسپیرینس کیسے لکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ تم تو سب فریش ہی ہو, لیکن جو لوگ 1990 سے کام کر رہے ہیں وہ پہلے 1991 والی چیز لکھتے ہیں, وہ پہلے 1985 والی چیز لکھتے ہیں, 2005 کی چیز لکھیں گے, 2012 کی چیزیں لکھیں گے. لیفو والی تھیوری چلو, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جو کرنٹ تمہاری پوزیشن ہے وہاں سے شروع کرو, پھر اس سے پہلے والی جس جگہ پہ تم تھے. اس طرح تم انورٹ چل رہے ہو, 2022, 2017, 2015, 2012 اس طرح چل رہے ہو. اب مسئلہ ہے فریشی گریجویٹس کا. فریش ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کیا کریں؟ خالی چھوڑنے کا نا, بتائیں, کچھ نہ کچھ تو لکھنا پڑے گا. اب اس میں دو طریقے یوز ہوتے ہیں, ایک غلط طریقہ, ایک صحیح طریقہ. غلط طریقہ یہ کہ وہ دوست کا سنا تھا, دوست کہیں کام کر رہا ہے یا ایسا کچھ چھوٹا موٹا ایکسپیرینس کا خانہ پر کرنے کے لیے نا کچھ بھی لکھ دیا. اب جو لکھ دیا نا, وہ لکھنے کے بعد نقصان یہ ہوا کہ وہ کیا تو تھا نہیں کام, پتہ اس کا کچھ ہے نہیں, جھوٹ لکھ دیا سمجھو, اور یہ بھی نہیں پتا اس کا کیا اثر پڑے گا, ریپوٹیشن اور ڈاؤن ہو گئی. تو اس کا یہ مطلب ہے جہاں اپنا آبجیکٹو بناؤ گے وہیں انٹرنشپ کر کے ایکسپیرینس کو مینٹین کرو, یہ اس کا صحیح راستہ ہے, چاہے 3 مہینے کی انٹرنشپ کیوں نہ ہو. اب سوچو, جب تمہیں انٹرنشپ آفر ہوگی, میں ابھی کرتا ہوں تم سب کو انٹرنشپ آفر, تو تم لوگ سب کیا ہوگے؟ اسٹیپنڈ, آنے جانے کا کرایہ تو ملے کم از کم. لیکن خود سوچو کہ تمہاری اپنی ریزیومے کے اندر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو بلینک جا رہی ہے. تو کوئی اس پہ تو الٹا کمپنی تم سے پیسے مانگے کہ بھائی میں تمہیں انٹرنشپ دے رہا ہوں, تم مجھے الٹا پیسے دو کہ میں سکھاؤں گا تو تم ایکسپیرینس لکھو گے. لیکن یہاں نظام پورا الٹا ہے. وہ بچہ کہتا ہے انٹرنشپ دو مجھے 40,000 روپے پہ, اور جب پکا کرو گے نا تو گاڑی بھی دینا. آخر میں وہ کہتا ہے بھائی کمپنی بند کر کے جا رہا ہوں میں. تو دوسری ہیڈنگ تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ ایکسپیرینس. اگر خانہ خالی ہے انٹرنشپ کرو, فادر کو بولو, بھائی کو بولو, ساتھ چلے جایا کرو کمپنی میں, ایک انٹرنشپ کا لیٹر لے لو, 1 مہینے کی انٹرنشپ کر لو, اس خانے کو خالی نہیں چھوڑو اور جھوٹ نہیں لکھنا. تیسری چیز اب آتی ہے ایجوکیشن, کوالیفیکیشن. جو کی ہے وہی لیفو والا اسٹائل ہے. اس کو غرض نہیں ہے تم نے میٹرک کہاں سے کیا تھا, اس کو غرض نہیں ہے 8ویں میں تمہارے کتنے نمبر آتے ہیں, اسے غرض یہ کہ ابھی تمہارا گریجویشن جو ہے وہ کیسا ہوا ہے, وہ بس اتنا جاننا چاہتا ہے. کیا تمہاری CGPA رہی ہے, ان پروسیس ہے, کمپلیٹ ہو گیا, آگے پڑھ رہے ہو, MA کا پروگرام ہے, MS کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, وہ سب ادھر تم نے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد تم آ جاؤ گے اپنے اسکلس اور سرٹیفکیشن کے اوپر. اب دیکھو تم نے بہت سارے چیزوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا, تمہیں گتے کے ٹکڑے مل گئے ہوں گے, ان کو میں سرٹیفکیٹ کہتا ہوں. وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, وہ اپنے ریزیوم میں کبھی مینشن بھی نہیں کرنا. تم نے اسپیچ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, تمہاری کوئی پوزیشن نہیں آئی, بس پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ مل گیا, تم نے لکھ دیا جی سرٹیفکیشن کے خانے میں مجھے یہ بھی سرٹیفکیٹ ملا, یہ بھی ملا, یہ بھی ملا. یا تو تم نے اس لیول پہ جا کے پارٹیسپیٹ کیا, یونائٹڈ نیشن کے ادارے میں پوری پاکستانی قوم میں سے 2 بچے گئے, ان میں تم ایک تھے, تو لکھو, سمجھ آتا. اب تم نے ایک جنرلائز چیز کے اندر, اب مثال کے طور پہ ایک ورک شاپ ہو رہی ہے, اس ورک شاپ میں سب کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ملا. یہ سرٹیفکیٹ تمہارے لیے کارآمد ضرور ہوگا, بٹ تمہاری CV کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے until and unless کہ تم نے ایک ایسا کورس کیا ہو, جامع کورس کیا ہو, جس کی وجہ سے تمہاری چیزوں میں افیکٹ آیا ہو, کچھ پازیٹیو افیکٹ آ گیا ہو, کچھ اچیومنٹس والی چیز آ گئی ہو. یعنی وہ سرٹیفکیٹ تم نے مینشن کرنا ہے جو کمپیٹنسی بیسڈ ہو, پارٹیسپیشن بیسڈ نہیں. اب کمپیٹنسی بیسڈ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہی 3 دن کی ورک شاپ ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ تیسرے دن سرٹیفکیٹ اسے ملے گا کہ جو تیسرے دن کے ایگزام کو کلیئر کرے گا کہ ورک شاپ میں وہ کتنا کامیاب رہا. پھر تمہیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے, وہ تم مینشن کرو. پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کی سوشل کنیکٹیوٹی کے لیے اچھا ہے, وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کدھر, وہ بھی کارآمد چیز ہے, ضائع ہونے والی چیز نہیں, لیکن CV کا پارٹ نہیں بناؤ. اس کے بعد اگر کوئی اسکلس ہیں آپ وہ بھی مینشن کرو گے اسکلز اینڈ سرٹیفکیشن میں. اب جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے اچیومنٹس کی. دیکھیں, اگر آپ کی اچیومنٹ نہیں ہے نا, آپ یہ ہیڈنگ نہیں لکھیں گے, لیکن اگر آپ کی اچیومنٹ ہے تو آپ لکھیں گے.
مثال کے طور پہ میں سر سید یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں. میں سر سید یونیورسٹی کی طرف سے ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں جاتا تھا. میں 22 ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں گیا, 22 کے 22 میں پوزیشن لے کے آیا. 4 سال NED کی ٹیم ٹرافی میں ہی لے کے آیا. یہ میری اچیومنٹ ہے, میں اسے مینشن کروں گا کیونکہ اس کے لیے میں نے محنت کی ہے, مجھے کچھ حاصل ہوا ہے, پوزیشن آئی ہے, میں HEC کا وننگ ڈیبیٹر رہا. تو یہ میری اچیومنٹس ہیں. کسی بھی شعبے میں تمہاری اچیومنٹ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ تمہاری ہابیز. تو جو لڑکے لڑکیاں اپنی سی وی میں ہابیز لکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اگر آپ کی ہابی ریڈنگ ہے, رائٹنگ ہے, تو آپ یہ نہیں لکھو گے میری ہابی ریڈنگ رائٹنگ ہے. آپ اس میں بتاؤ گے اچیومنٹ کی صورت میں کہ جی نیکٹا کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا, اس میں ایسی رائٹنگ کمپٹیشن تھا, میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, میری 3rd پوزیشن آئی. وہ پڑھ کے اندازہ کر لے گا کہ یہ اس کی ہابی تھی. آپ سوئمنگ اپنی ہابی نہیں لکھو گے, آپ یہ لکھو گے سوئمنگ کمپٹیشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا, اس میں میری یہ اچیومنٹ ہے, یہ پوزیشن ہے. تو یہ ظاہر کرے گا آپ کی ہابیز کیا ہیں اچیومنٹ کے تھرو. یہ پازیٹیو آپ کا ایک امپریشن جائے گا. اس کے بعد ہے پرسنل. یہ والی ہے پرسنل میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں لکھنا ہوگا. اس کو آپ کے فادر نیم کا جاننا ہے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے آپ کتنے بھائی بہن ہیں. ٹھیک ہے, ایڈریس آ جائے گا, وہ بھی اگر آپ چاہیں تو اوپر ٹائٹل میں دے سکتے ہیں. ہاں, اس کو اس سے ضرور غرض ہے کہ آپ سنگل ہو کہ نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ اٹ افیکٹس یور کارپوریٹ کلچر, تو آپ نے ادھر مینشن کرنا ہے. پاسپورٹ نمبر آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے. بہت سارے بچے نہیں لکھتے, پاسپورٹ بنایا ہی نہیں ہوتا. بھائی لکھو, کیا پتا تمہاری کمپنی جو 6-8 مہینے بعد, سال بعد تمہیں آفر کرے کہ بھائی ہمارے دبئی والے آفس میں تمہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب تم بولو سر میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا. بھائی اس وقت تھوڑی وہ بنا کے دے گا, اس کو ایک اپرچونیٹی اسی ٹائم آپ نے اویل کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ نے پرسنل کے اندر, اب یہ نہیں کہ اب پاسپورٹ آ گیا تو بھائی میں ڈرائیونگ لائسنس نمبر بھی اس میں لکھ دوں, تو کہ الیکٹرک کے بل کا نمبر بھی لکھ دوں. ایسا نہیں. وہ چیزیں جو اس کے کام کی, نمبر کیا ہے, یہ 4 چیزیں انف ہوتی ہیں آپ کے پرسنل سے متعلق. اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ ہے ریفرنس. پوری پاکستانی قوم, پورا ایشیا کس پہ چل رہا ہے؟ ریفرنس پہ چل رہا ہے. تو ابھی ریفرنس میں لوگ کیا لکھتے ہیں؟ وڈ بی فرنشڈ اپون ریکویسٹ سائن. بھائی کیوں ریکویسٹ کرے گا وہ آپ سے؟ ادھر آپ پراپر لکھو گے ریفرنس, اگر ہے نہیں ہے تو نہیں لکھو. کس کا ریفرنس لکھو گے؟ چیئر پرسن کا لکھو گے. اب یہ جو ریفرنس ہوتا ہے نا, یہ کانٹیکٹ ڈیٹیل کے ساتھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ میرا کارڈ آ گیا, اچھا جی ان کا کارڈ آ گیا, فلانے صاحب وہ منسٹر کا کارڈ آ گیا, ادھر لکھ دیا جی منسٹر کا ریفرنس ڈال دیا. وفاقی وزیر علی زیدی کا ریفرنس, سی وی بھاری ہو گئی. او ہو, علی زیدی کے وزن سے زیادہ بھاری ہو گئی. وہ کال کرے گا تو علی زیدی اٹھا لے گا آپ کے لیے کال؟ اگر اٹھا بھی لی تو پہچان جائے گا. تو ریفرنس اسی کا ڈالو گے جو آپ کے لیے, آپ کو جانتا ہو, اور تعریفی کلمات کا ہے, اور اچھے عہدے پہ فائز ہو. تو سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے اپنا ڈین ہوتا ہے, آپ کے اپنے چیئر پرسن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اب ان کو تو پتہ ہے بھائی یہ تو اسی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہے, یہ تو ایک ریفرنس ہو گیا. اب دوسرا ریفرنس ایسا ہو جو کسی کارپوریٹ سیکٹر کا ہو. اب فادر سے پوچھو گے, بھائی سے پوچھو گے, اپنے کمپنی کے CEO CXO کا کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل نمبر, آپ ان کو میرے لیے کہہ دیں, کروا دیں, دے دیں. یہ والے کام نہیں, ملوائیں, ملو جا کے. کوئی آج تک کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ اپنے فادر سے, بھائی سے بولو کہ بھائی اپنے کمپنی کے جو ہے نا مینیجر سے ہی ملوا دو, چلو آیا؟ کیوں؟ کیونکہ سوچو گے بھائی کیا کہیں گے, ابو کیا کہیں گے, بھائی کیا ہو گیا, کیوں مل رہے ہو؟ ہماری باتیں پوچھو گے, ہم لیٹ جاتے ہیں کہ ٹائم پہ جاتے ہیں. لیکن جب آپ انہیں بتاؤ گے کہ بھائی ہم نے پروفیشنلی آگے بڑھنا ہے, ہمیں آگے ریفرنسز کی ضرورت ہوگی, پروفیشنل نیٹ ورکنگ کی ہوگی, اور اگر چلو اس میں ہیزیٹیشن ہے بھی تو تم میں سے سب کے سب میں شکلیں دیکھ کے بتا سکتا ہوں, کم از کم 5 سال سے تم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو گے, کم از کم بتا رہا ہوں. لیکن لنکڈ ان کے اکاؤنٹ کسی کے بھی مینٹین نہیں ہوں گے. ایسا ہی فیس بک اور وہی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہی لگے ہوئے ہو. چلو فیس بک پہ آ جاؤ, ڈاکٹر کاشف اکرام کی بھی فیس بک ہے, ڈاکٹر نوید کی بھی فیس بک ہے. ایسے بہت سے لوگ تمہاری فرینڈ لسٹ میں ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو بن سکتے ہیں. ان سے میسنجر پہ بات کر کے, اپنا پروفائل شیئر کر کے کہ سر تعلقات اس طرح پروفیشنلی بڑھا کے کہ آپ نے ریفرنس لے لیا کہ کل کو کوئی رابطہ بھی کرے تو انسان آپ کے لیے آپ کو ریفر کر سکے, ہاں میں جانتا ہوں, ایک تعارفی کلمات آپ کے لیے بول سکے. یہ ہوتا ہے آپ کا سی وی کا بیسک. یہاں آ کے آپ کی ایک بیسک سی وی بنتی ہے. اب خود بتاؤ, کوئی ایک ہینڈ ریز کر کے بتا دو جس کی پورے اس آڈیٹوریم میں ایسی سی وی ہو, بیسک لیول پہ بھی ہو. کوئی ایک ہے ایسا؟ چلو نہیں ہے تو یہ بتاؤ, بنا لو گے نہیں بناؤ گے ایسی؟
یہ طے کر لو, یہ عہد کر لو کہ آج ہی جا کے بنا لوں گا, کل سیٹرڈے سنڈے 2 دن میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے بنا لوں گا, کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے. اچھا میں اسپیڈلی آگے بڑھتا ہوں, پھر ڈاکٹر نوید نے بھی آنا ہے. دیکھیں لنکڈ ان کو ضرور یوز کریں اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے. سوشل میڈیا کا استعمال بے دریغ کریں لیکن پروفیشنل وے میں کریں. اب آپ جب انٹرویو اسکلز کے لیے جائیں گے, انٹرویو اسکلز بول رہا ہوں, انٹرویو کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کے انٹرویو اسکلز ہونے چاہیے. آپ کو ایک ایڈورٹائز جاب مل گئی, ادھر آپ نے اپنا ایک بیسک ریزیوم بنا کے رکھا ہوا ہے. میں ریزیوم کہہ رہا ہوں ابھی, یہ یاد رکھیے گا جب تک آپ کا ایکسپیرینس 5 سال سے زیادہ نہیں ہوتا آپ کی سی وی نہیں کہلاتی, وہ ریزیومے کہلاتا ہے. 5 سال جب آپ اپنے کمپلیٹ کر لو گے ایکسپیرینس میں تو پھر آپ بولو گے دس از مائی سی وی, لیکن یہ سم ٹائم انٹرویو لینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. صحیح ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی آپ کا 5 سال سے کم ایکسپیرینس ہے تو وہ سی وی بولتا رہے, آپ ریزیوم بولیں. کیونکہ اچھی بات ہے اگر اس نے پوچھ لیا کہ وائی آر یو پوائنٹنگ اٹ ریزیومے, آپ اس کو سی وی کیوں نہیں کہہ رہے, تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہو. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس گوگل موجود ہے کہ بھائی 5 سال تک ہماری ڈاکومنٹ وہ ریزیومے کہلاتا ہے یا سی وی کہلاتا ہے, یہ بھی آپ سرچ کر کے خود پتہ کر لو اور تصدیق ہو جائے گی. اب آپ کو ایک جاب ایڈورٹائز ہو گئی, آپ کا ریزیومے تیار رکھا ہوا ہے, آپ نے کیا کیا, اس پہ ایک ای میل آئی ڈی ہوگی اپلائی کرنے کی, آپ نے کیا کیا, اپلائی کر دیا بھائی, اپلائی کیا نہیں کیا, جلدی بتاؤ, کیا غلط کیا. یہ بالکل ویسے ہی کیا کہ کوئی مجھے بولے یار وہ لڑکی کے لیے رشتہ بھجوانا ہے, میں خود چل کے چلا گیا, امی کو بھیجنا تھا ادھر, اور تمہارے ریزیومے کی امی کون ہے, کور لیٹر. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جس نے بھی کور لیٹر دیا. کور لیٹر جائے گا ساتھ. اب کور لیٹر یہ کیا بھائی, دل میں آ رہا ہوگا خیال یہ کیا نئی چیز آ گئی بھائی, بہت سے کو پتا ہوگا, بہت سے کہیں گے اب کیا اس کو بھی بنانے کا طریقہ سیکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے, اس کی کوئی سچ اس کی کوئی ایسی فارمیلٹی نہیں ہے کہ یہ اس اسٹائل میں بنے گا. یہ ایک سمپل سا لیٹر ہوتا ہے 2 پیراگراف کا, جس کے اندر آپ یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ بھائی میں نے آپ کا ایڈورٹائز وہاں پہ دیکھا, اخبار میں دیکھا, گوگل پہ دیکھا, لنکڈ ان پہ دیکھا, وہاں سے مجھے یہ معلوم ہوا, میں اپنے آپ کو اس جاب کے لیے کمپیٹنٹ سمجھتا ہوں, لہٰذا میں اس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, پلیز آپ کنسیڈر کریں اور مجھے انٹرویو کے لیے کال کریں. بالکل بھی ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے میرا نام اور نمبر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کور لیٹر میں بتاتے ہیں, سمپل سا لیٹر ہے, لیکن اس کا پورا اسٹائل لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. یہ نہیں کہ نیچے لکھ دیا یورز سنسیئرلی یورز ٹرولی, وہی جب چھٹی لینے کے لیے کلاس 4 میں اپلیکیشن دیتے تھے. کور لیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگی آپ کی سی وی. اب آپ ای میل کرو گے, یا اب آپ, کیونکہ سرکاری نوکریوں میں تو ای میل کا سسٹم کم ہے, وہاں پہ آپ کو ٹی سی ایس کرنا پڑے گا, کوریئر کرنا پڑے گا, تو کور لیٹر آپ کا لازمی ساتھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب سمجھیں آپ کا کور لیٹر گیا, آپ کو انٹرویو کال کیسے آئے گی, یا تو آپ کے نمبر پہ آئے گی یا ای میل کے تھرو پتہ لگے گا. اب ای میل کر دی اور ای میل بس رکھ دی بند بالکل. فیس بک روزانہ صبح سے لے کے شام تک 16 دفعہ کھول کے دیکھیں گے, کچھ نہیں ہوگا نا کام, دوبارہ ایسی ہاتھ ڈال کے موبائل میں چیک کر لیں گے کوئی نوٹیفیکیشن آیا نہیں آیا. واٹس ایپ دیکھیں گے لیکن ای میل نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اس پہ کامل یقین ہے کہ کون پوچھے گا ہمیں. غلط ہے. اگر ایک جگہ اپلائی کرو گے تو اسی کامل یقین کے ساتھ رہ جاؤ گے, لیکن اگر 150 جگہ اپلائی کرو گے اندر سے تمہیں الارم بج جاؤ گے, دیکھ لو بھائی کسی کمپنی کی طرف سے کچھ آ تو نہیں کیا. اور جو ڈیجیٹل جاب پورٹلز بنے ہوئے, روزی پی کے, بائٹ ہے, سی وی سرکار ہے, اس طرح کے جتنے بنے ہوئے, جب ان کے تھرو اپلائی کرو گے تو کچھ آئے نہیں آئے, وہ تمہیں جابس کی نیو اپڈیٹس بتا دیں گے ہر ہفتے. اس ہفتے تم سے متعلق تمہاری سی وی کو دیکھتے ہوئے یا تمہارے ریزیومے کو دیکھتے ہوئے یہ 10 نئی جابس نکلی ہیں, اس کے مطابق اپلائی کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح تمہیں اپنے ای میل کو بھی اسی طریقے سے پرائیورٹائز کرنا ہے. اب تمہیں یا تو کال آئے گی یا تمہیں ای میل پہ پتہ لگے گا. اب جب پتہ لگے گا تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی, انٹرویو کال آئی, ہیسیٹیٹ ہو گئے برے طریقے سے, سانسیں بھول گئی, کھڑے میں نہ سیڑھیاں چڑھے نہ کہیں چلے نہ پھرے, بس کال آ گئی, ایچ بی ایل سے کال آ گئی, او ہو بحریہ ٹاؤن سے کال آ گئی, سینئر ایگزیکٹو مینیجر کی. ہاں سر کہاں ہے بھائی, کہاں آنا, کدھر آنا ہے, کانفیڈنس تو ہو پہلے اپنے اندر, وہ بتا بھی دے گا, یاد نہیں رہے گا. کانفیڈنس. اب
سی وی تیار تو ہو جائے گی, ریزیومے تو بن جائے گا, لیکن انٹرویو کے لیے سب سے پہلے تمہیں کیا چاہیے؟ کیا ہوتا ہے سر؟ بس 2 منٹ اور لے لو, مزہ آ رہا ہے سر مجھے. تو انٹرویو اسکلز کے لیے سب سے پہلی چیز تمہیں کیا چاہیے؟ ایٹیٹیوڈ چاہیے. کیا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ کہ ہماری ایٹیٹیوڈ وہ ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے گزر گئے بغیر سلام کیے. ایٹیٹیوڈ میں ہم کیوں سلام کریں؟ دس از ناٹ ایٹیٹیوڈ. اگر ایٹیٹیوڈ سیکھنا ہے نا تو ببر شیر سے سیکھو, لانڈ سے. دیکھا ہے شیر کو؟ فلموں میں دیکھا ہے, سرکس میں دیکھا ہوگا, زو میں دیکھا ہوگا. کیوں یہ کنگ ہوتا ہے جنگل کا؟ سوچے کبھی؟ بندر کیوں نہیں ہوتا کنگ جبکہ وہ بڑی بڑی درختوں پہ چڑھ جاتا ہے جمپے مارتا ہو؟ اور وزن میں تو ہاتھی سب سے زیادہ وزنی ہے نا, وہ کیوں نہیں ہوتا کنگ؟ فیئر لیس اس لیے ڈرے گا نہیں کسی سے, وہ تو بہت سارے جانور ہیں اور بھی. کنگ کیوں ہے بھائی؟ یہ تھوڑا زور سے بولیں. اس کو خود پتہ ہے میں کنگ ہوں, خود پہ یقین ہوتا ہے کہ میں کنگ ہوں, پیدا ہوتے ہی بول دیتا ہے میں کنگ ہوں. وہ جو لائن کنگ فلم میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ شیر کا منکی اٹھا کے اس کو سارے جانوروں کو دکھاتا ہے یہ تمہارا نیکسٹ کنگ ہے. وہ والے ایٹیٹیوڈ نہیں. فوکس. شیر وہ واحد جانور ہے جو شکار کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ فوکس کرتا ہے اپنے شکار پہ. باقی کوئی جانور نہیں کرتا. اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں نا وہ بھرپور فوکس کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ امیجن کرو اگر کسی نے کوئی نیشنل جیوگرافک یا کسی بھی چینل پہ شیر کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہو, وہ ہرن کو دیکھے گا نا, اگر قریب بھی ہوگا ایک دم نہیں لپکے گا, دبے پاؤں. اچھا شیر چھوڑو, بلی کو ہی دیکھ لو, محلے کی بلی بھی یہی کرتی ہے, دبے پاؤں چلے گا, لیکن اس کی نظریں اپنے شکار پہ ہی ہوں گی. جس جاب کے لیے تم نے اپلائی کرنا ہے اسی کمپنی کے پورے پروفائل کو دیکھ رہے ہوگے. کے الیکٹرک میں اپلائی کرنا ہے, پورا دیکھ رہے ہوگے کے الیکٹرک کو. یہ نہیں ایس ایس ڈی سی بھی دیکھ رہے ہو, کے الیکٹرک بھی دیکھ رہے ہو, 10 کمپنیاں اور دیکھ رہے ہو, فوکس کسی پہ بھی نہیں ہے. اپلائی دڑا دڑ ہر جگہ کر دیا, یعنی ٹائمنگ نہیں پتہ لگی. ہر جگہ اپلائی کرو لیکن ٹائمنگ ہے. فوکس ہوگا تو ٹائمنگ پتہ لگے گی کس ٹائم پہ کب اپلائی کرنا ہے. اور یہ اپڈیٹ کہاں سے ملے گی؟ لنکڈن یا ان جگہوں سے ملے گی جو جگہیں, جیسے فائنینشیل ڈیلی ایک نیوز پیپر ہے, وہ بتاتا ہے کمپنیز کے بارے میں. تو شیئر کرتا ہے فوکس. اب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, آپ کو انٹرویو کال آیا نہیں آیا, آپ نے اپلائی کر دیا نا, اب آپ کا فوکس اس کمپنی پہ رہنا چاہیے کہ مجھے کبھی بھی کال آئے گی تو میں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے, میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, میری آواز کیسی ہونی چاہیے, جب میں کال اٹھاؤں گا تو کیسے اٹھاؤں گا, میں ہیلو سے اٹھاؤں گا یا السلام علیکم سے اٹھاؤں گا, انگلش میں بات کروں گا اردو میں بات کروں گا. اگر انگلش پہ کانفیڈنس ہے, اچھے اسکلز ہیں بولنے اور سمجھنے کے تو کرنا, ورنہ میری طرح ٹوٹی پھوٹی انگلش نہیں بول دینا, الٹا اور نیگیٹو امپریشن چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے اتنے اچھے اسکلز تو جتنا فراغت کا ٹائم ہے اس میں انہی اسکلز کو اچھا کر لو یوٹیوب کے ذریعے. اب تمہارے پاس کال آ گئی, تم نے کال ڈیسائیڈ ہو گیا بھائی 2nd فلور ہے, شارع فیصل ہے, فلانی بلڈنگ ہے, وہاں پر آپ نے پہنچنا ہے. ٹائم ہے آپ کا انٹرویو کا 10 بجے. کتنے بجے پہنچو گے؟ گھنٹے میں پورے کاؤنٹ ہوں گے نا, آدھے گھنٹے میں ہوں گے. ہمیشہ سیف سائڈ رہو, جہاں بھی جاؤ گے نا 40 منٹ پہلے پہنچ جاؤ. اور انٹرویو کے لیے اسپیشلی. کیوں؟ وہاں جا کے تمہیں انوائرمنٹ پتہ لگے گا. تمہیں یاد ہے شارع فیصل پہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی تھی, ایک بچہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا, بیچارہ آگ لگ گئی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بلڈنگ کا کچھ, لٹکا رہا بہت دیر تک, پھر ہاتھ چھوٹ گیا, کوئی پتہ نہیں کون سی 12ویں یا 14ویں منزل سے گرا اور مر گیا. انٹرویو دینے گیا تھا, وہ حادثہ ہو. ابھی تم 40 منٹ پہلے جاؤ گے نا تو تمہیں سارا انوائرمنٹ پتہ لگ جائے گا وہاں کا, کیونکہ اس 40 منٹ میں تم فوکس کر رہے ہوگے, اور یہ قدرتی فوکس کر رہے ہوگے. اس وقت تمہارے بہت خاص والا دوست جو رات کو گڈ نائٹ اور صبح گڈ مارننگ کہتا ہے نا, وہ بھی اگر تمہیں کہے گا نا تم سائلنٹ کرو, ابھی رکھو بھائی, ابھی کام کے, سمجھ رہے ہو, وہ والا ٹائم ایسا ہوگا. ان 40 منٹ کے اندر تم اپنی سانس کو بھی تھماؤ گے. اس 40 منٹ کے اندر اگر تم ناشتہ نہیں بھی کر کے گئے ہو نا تو اپنے معدے کو بھی کنٹرول میں رکھو گے. اس 40 منٹ کے اندر اگر آتے ہوئے رکشے والے نے تم سے 20 روپے زیادہ بھی لے لیے نا تو اس چیز کو اپنے مائنڈ سے ریلیکس کرو گے, ورنہ وہ 20 روپے کھٹکتے رہیں گے انٹرویو روم تک جانے کے لیے. اس 40 منٹ کے اندر تم اپنے آپ کو وہ کلیپنگ والے ماحول میں لے آؤ گے کہ آپ مجھے کچھ
ملنے والا ہے. یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے سب کینڈیڈیٹس کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دینا, باقی لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا. اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کمرہ انٹرویو میں داخل ہوں گے, اور کمرہ انٹرویو میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ وہیں سے آپ کی ٹریڈ تھیوری شروع ہو جائے گی. کون سی تھیوری شروع ہو جائے گی؟ ٹریڈ تھیوری. بڑی زبردست تھیوری ہے. زندگی میں اگر خوش رہنا ہے نا, اس تھیوری پہ ہمیشہ کام کرنا اور اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. لیڈرشپ کوالٹیز کی یہ سب سے پہلی تھیوری ہے. اس کے 4 پوائنٹس ہوتے ہیں. دیکھو, پہلا پوائنٹ ہے فزیکل ٹریٹ. جلدی جلدی نوٹ کرتے جانا, میں بتاتا جاتا ہوں. فزیکل ٹریٹ کیا ہوتا ہے کہ میں فزیکلی کیسا دکھ رہا ہوں, میری ہائٹ کتنی ہے, میرا ویٹ کتنا ہے, میں نے پہنا ہوا کیا ہے, میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے بال کیسے کٹے ہوئے ہیں, بال بنے ہوئے بھی ہیں یا نہیں بنے ہوئے ہیں, شیو ہے کہ نہیں ہے, آنکھوں کے ہلکے کیا بتا رہے ہیں کہ کئی راتوں سے جاگا ہوا ہوں, کسی نے گھوسے مار کے مجھے بھیجا ہے انٹرویو روم میں. یہ تمہاری ٹریڈ تھیوری کا پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ فزیکلی ٹریڈ تمہارا کیسا ہے, تمہاری پرسنالٹی کیسی ہے. کہ جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری پرسنالٹی کو دیکھ کے اس وجہ سے تو فوکس نہیں کر رہے کہ یہ کس حلیے میں آ گیا, یا وہ اس وجہ سے فوکس کرنے کے یار یہ بڑا نائس لکنگ لگ رہا ہے. اور اس میں تم نے سلیکشن کیا کیا اپنے کپڑوں کا. ایسا تو نہیں کہ تم نے میری طرح اسٹرپ والی شرٹ کے ساتھ جو ہے نا ٹائی پہن لی ہے, پلین شرٹ کے ساتھ پہننی ہے, چیک والی شرٹ کے اوپر جو ہے نا لائن والی ٹائی لگا کے چلے گئے ہو, پھر رنگ برنگی جوتے بھی پہن لیتے ساتھ ساتھ, خوش ہو جاتے ہو. جینس پہن کے چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے. تمہارا فزیکل ٹریٹ بتائے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ, سب کچھ صحیح ہے, پیٹ نکل گیا ہے برگر کھا کے, خراب ہو گیا سارا پوسٹ. تو ٹریڈ تھیوری کنٹینیو آپ کو آپ کے اوپر کام کرائے گی. یعنی فزیکلی آپ ایسے ہونے چاہیے ہو کہ اگر آپ کہیں بھی جاؤ, چاہے انٹرویو کے لیے جاؤ, چاہے بزنس پروپوزل لے کے جاؤ, چاہے انٹرپرینیور بننے کے لیے جاؤ, کہیں بھی جاؤ, اپنے چیئر پرسن کے پاس ہی ملنے کے لیے آؤ, تو لوگ تعریف کریں, لوگوں کی آنکھیں رک جائیں آپ کو دیکھتے دیکھتے. سیکنڈ, انٹیلیجنس ٹریڈ. اب یہ وہ والی انٹیلیجنس نہیں ہے آپ کا آئی کیو لیول کیا ہے. دس از ٹوٹلی ایموشنل انٹیلیجنس, جو آپ کے ڈیسیشنز بتائے گی. کیونکہ جب وہ آپ سے سوالات کرے گا تو وہ چیک کرے گا کہ آپ ایموشنلی کیسا بیہیو کر رہے ہیں. اب یہ کوئی سی ایس ایس کا یا آئی ایس ایس بی کا انٹرویو تو ہے نہیں کہ وہ جان بوجھ کے آپ کے سامنے ایسے سوالات رکھے جس سے آپ کو غصہ آئے, اور وہ چیک کرے گا آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کس لیول تک ہے, آپ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. لیکن وہ آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ میری کمپنی کی بہتری کے لیے کیا پلان رکھتے ہیں. یا اگر وہ نہیں بھی پوچھے گا تو وہ آپ سے باتوں باتوں میں جاننا چاہے گا, آپ کی ایکسپیرینس کی روشنی میں وہ یہ جج کرنا چاہے گا. یہ آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس کے فیس ریڈنگ کو پڑھتے ہوئے, اس کے فیس ایکسپریشن کو سمجھتے ہوئے کیا آنسر کر رہے ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھا آنسر ہے, لیکن اس کے فیس ایکسپریشن آپ کو یہ محسوس کروا رہے ہیں کہ ابھی وہ آنسر آپ نے ادھر نہیں بتانا ہے, ابھی وہ اکے والا پتہ ادھر آپ نے نہیں دکھانا ہے. تیسری چیز ہے آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ. اب آپ کہیں گے فزیکل ٹریٹ اور پرسنالٹی ٹریٹ میں کیا فرق ہے, تو دونوں چیزیں سیم ہو گئی. نہیں. ایڈاپشن. ایڈاپشن از دیٹ کہ آپ میں کتنا سیلف کنٹرول ہے, سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر کتنا ہے, آپ کتنا اڈاپٹ کر سکتے ہو چیزوں کو. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی جگہ پہ انٹرویو دینے چلے گئے جہاں پہ کوئی پاکستانی تھا ہی نہیں, یو کے کی پوری ٹیم آ کے بیٹھی ہوئی ہے ایچ آر کے اندر. اب آپ سرپرائز, گورے, واو, کیا بولوں گا ان کو میں. اور لڑکوں کے لیے وہ کوئی ایسی میڈم بیٹھی ہوئی ہے جو اس نے کبھی فلموں میں ہی دیکھی تھی. اب وہ بھول گیا کہ میں انٹرویو دینے آیا ہوں, میں کرنے کیا آیا ہوں. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے میرے پاس رومال ہے کہ نہیں, لے کے جاؤ اپنے رومال, سب ٹیشو اپنے پاس ہو تمہارے, تاکہ ان کیس اگر انوائرمنٹ کی وجہ سے اگر میں ادھر بات کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے, گرمی ہے, انوائرمنٹ میں پسینہ آ رہا ہے, تو آپ کے چہرے پہ پسینہ نہ جمے. لیکن آپ کا سیلف کانفیڈنس, ایڈاپشن, انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس آتے ہیں, ان سے پہلے کافی بھی پوچھ لی جاتی ہے. یعنی جب وہ ویٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سر آپ کافی لیں گے یا چائے لیں گے, تو وہ سوچتا ہے پیسے تو نہیں لے گا یہ اس کے لیے, نہیں لے گا بھیا آپ سے وہ پیسے, آپ پیئیں کافی پیئیں. وہ خود آپ کو کمپنی کہہ رہی ہے کہ اندر آؤ تو ریلیکس ہو کے آؤ, کمپنی کہہ رہی ہے. لیکن ادھر کیا ہے, اب وہ فری میں کافی یا پانی مل رہا ہے, وہ اتنا پی لیا جب اندر گئے تو وہ سوچ رہے پہلے واش روم چلا جاتا ہے. ہر چیز سوچو 40 منٹ پہلے جا کے. لاسٹ ٹریٹ ہے تمہارا سوشل ٹریٹ.
جو میں نے کہا نا یہ سرٹیفکیٹ جدھر تم نے سی وی میں نہیں مینشن کرنا وہ سوشلی تمہیں سوشل ٹریڈ کا پارٹ ہے. اب تم سب اتنے سارے انگیج ہو, تم سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوگے, نہیں جانتے ہوگے. کیوں؟ کیونکہ تم جاننا ہی نہیں چاہتے. تم سی وی سارے اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن یہاں 2-3 لوگ ایسے موجود ہیں جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, پروفیشنلز ہیں. تو تمہارا سوشل ٹریڈ یہ بتائے گا کہ تم ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہو. کیا تم کامیاب ہوتے ہو ان کا وزٹنگ کارڈ لینے میں, ان کا کانٹیکٹ نمبر لینے میں, ان کے ساتھ اپنا پروفیشنل لنکیج کریٹ کرنے میں؟ کیا تم میں یہ گٹس, تم میں یہ ایکسپرٹیز ہے؟ اس سے پہلے تم نے کیا تم ہیزیٹیٹ ہوگے, اوہ میں کیسے مانگوں ان کا وزٹنگ کارڈ, ڈرتے سر وہ وزٹنگ کارڈ ہے. ایسے بھی نہیں بولتے, بلکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہی رہتے ہیں, بندہ چلا جاتا ہے. کیسے ملو گے, کیسے ہینڈ شیک کرو گے؟ لڑکے کیسے ہینڈ شیک کریں گے ابھی ڈاکٹر کاشف اکرام سے, ڈاکٹر نوید سے؟ کوئی بھی نہیں ملنا چاہے گا. کیوں؟ مجھے پتہ ہے 12 بجیں گے بھاگیں گے سب. اور کیا مس کر دیں گے؟ وہ اپرچونیٹیز مس کر دیں گے جو ان کے پاس آئیں گی, اور یہ کہیں گے اتنی جابس آئی ہوئی ہیں, بندے نہیں ہیں مارکیٹ میں, کس کو ریفر کریں؟ کیونکہ بندے جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, اور باہر جا کے یہ رونا مچاتے ہیں کہ جی نوکریاں نہیں ہیں, کنیکٹیوٹی نہیں ہے, برج نہیں ہے, لوگ ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے. ملتے ہیں تو ان لوگوں سے گھنٹوں بیٹھ کے پٹھان کے ہوٹل پہ چائے پی کے تم ویسٹ کر دو گے اپنی سارے اس گولڈن ٹائم کو ان دوستوں کے ساتھ. اور لڑکیاں مجھے نہیں پتا پٹھان کے ہوٹل پہ تو نہیں بیٹھتی ہوں گی, وہ سہیلیاں آپس میں ملتی ہوں گی, گھروں پہ چلی جاتی ہوں گی ایک دوسرے کے, یا یونیورسٹی میں کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہوں گے. اس بیٹھنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ 4 بندے مل کے نا, 4 دوست مل کے یہ طے کر لو یار اس دن ہم بیٹھیں گے, لیکن ہم انوائٹ کریں گے ایک گیسٹ کو, اس کو ہم اپنے پیسوں پہ چائے پلائیں گے, لیکن یار وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے ہم چاروں کا ہی کوئی ایک جاننے والا جو کسی ایسی کمپنی میں کام کرتا ہو, کچھ نہیں تو اس کمپنی کا اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کر دے ہم سے, کہ انٹرویو دینے جائیں نا تو ہمارا کانفیڈنس بحال ہو جائے, ہمیں ذرا مارکیٹ کا پتہ ہو. اینڈ کرتا ہوں, انٹرویو شروع ہوگا, پہنچ گئے, بیٹھ گئے, جاتے ہی بیٹھ جاؤ گے یا اجازت لو گے؟ بولو, اجازت لو گے؟ سر میں ایسے بولو گے, پھر بیٹھ جاؤ گے, خود بولو گے؟ بھائی ہینڈ ریس کر کے بتاؤ کتنے کہتے ہیں خود بولیں گے. اچھا جب کمرے میں داخل ہو رہے ہو تو پوچھو گے سر میں آ جاؤں اندر؟ ناک کرو گے. تو پھر انہوں نے کال کیوں کی تمہیں اندر بلانے کے لیے؟ اچانک گئے ہو گھر پہ ان کے؟ ہاں بھائی ناک کرو گے یا اچانک گھس جاؤ گے؟ اب تو میری باری تھی, گیٹ کھولا, یس سلیکٹ می, ہاں ناک کرو گے اس طرح, اندر سے آواز آئے گی کون ہے, وہ گیا آلو والا. کیا کرو گے, کیا ڈیسائیڈ کر لو. آپ ناک نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ دروازے کو ایسے نہیں کھولیں گے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی آیا ہوا ہے اور آپ گھس گئے ہوئے کون آیا. دروازہ کھولنے کا ایک طریقہ ہوگا آپ کا, چاہے وہ ہینڈ لاک ہے, چاہے وہ رول والا لاک ہے, جیسا بھی ہے, وہ اچانک نہیں کھولنا ہے آپ نے. اس کی کھڑ پڑ ہونی چاہیے کہ اندر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ معلوم ہو سکے کہ اب دروازہ کھل رہا ہے, کیونکہ نیکسٹ کی کال آئی ہے تو اب آپ نے اس لاک کو پکڑ کے یا اس ہینڈل کو اب جھنجھوڑنا بھی نہیں ہے اس کو اتنا کہ وہ لگے کہ کوئی ارتھ کوئی آ گیا جی. اس کو طریقے سے, لیکن ود ان 2 to 5 seconds آپ اس روم میں انٹر ہوں گے, اور آپ سلولی انٹر ہوں گے, سلولی انٹر ہوں گے. لیکن انٹرویو لینے والے بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کہ ان سے اگر اجازت مانگی جائے, رسپیکٹ فیل کرتے ہیں. تو آپ جب آدھے داخل ہو جاؤ گے تو آپ صرف کہو گے میں آئی, بس. اب وہ لڑکا ہوگا وہ میں آئی, وہ کہے گا یہ تو لڑکا ہے, تو آپ پورا بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے, اندر داخل ہونے کے بعد اب آپ نے بیٹھنا ہے, تو اگین آپ رسپیکٹ, اس کو جتنی رسپیکٹ دے سکتے ہو نا دو, لیکن تعریفیں نہیں کرنے لگ جانا اس کی. آپ بیٹھ گئے رسپیکٹ کے ساتھ. بیٹھنے کے بعد آپ سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ انٹروڈیوس یور سیلف. کیا بتاؤ گے اپنے بارے میں؟ بتاؤ. نیم تو اس کو پتہ ہے, سی وی پہ لکھا ہے.
ساری کہہ رہے ساری چیزیں لکھی ہوئی، اس کو بولوں گا پوچھ ہی کیوں رہے ہو؟ پوچھے گا پھر بھی وہ. بتائیں سلام تو کرو گے. بیٹھ گئے، اس نے کہا جی بتائیں اپنے بارے میں کچھ. نارملی سوال ہے، شارٹ انفارمیشن دے دیں گے. سر فرسٹ آف آل اٹس ریئلی مائی آنر کہ آپ لوگوں نے مجھے کال کیا اور میں اس انٹرویو سیشن تک پہنچا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے میرا ریزیومے دیکھا ہوگا. لاسٹ ہے بس میں اینڈ کر دوں. بتائیں why should I hire you? You have no suitable experience یا sufficient experience. کیوں؟ کیا جواب دو؟ اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ سر آپ نے بھی تو کبھی کہیں نہ کہیں سے شروع کیا ہوگا نا، ہم آپ کیا سے شروع کر رہے ہیں. تو دو نوکری دو. نہیں، کبھی بھی نا اس پہ تو آنا ہی نہیں. انٹرویو وہ اتنی بے عزتی فیل کرتا ہے، اس پہ کبھی نہیں آنا کہ آپ نے کیا کیا ہوگا. اس پہ اگر آؤ تو بڑے پازیٹیو وے میں آؤ. سر آپ کی کمپنی کا ریپوٹیشن اتنا ہائی ہے، although I know I have no sufficient experience, but مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اپلائی کر کے یہاں تک پہنچوں تو صحیح. میں جانوں تو صحیح کہ اتنی ہائی ریپوٹیبل کمپنی، پاکستان کی ٹاپ 10 کمپنیز میں آپ کا تصور ہوتا ہے. تمہیں نہیں پتا وہ ٹاپ 10 میں ہے نہیں ہے، آگے تم نے کور بھی کرنا ہے باتوں کو. تصور کا ورڈ لگا دیا کہ اس کو تھوڑا یقین ہو گیا ہاں بھائی چلو جھوٹ بول رہا ہے لیکن کور کر کے بول رہا ہے، اور وہ خوش بھی ہو رہا ہے تمہاری باتوں سے. اور سر آج میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، بٹ آج سے 1 سال بعد ہوگا سر، اور اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا ایکسپیرینس ہو. یہ وہ باتیں ہوں گی جو تمہارا پولائٹ لہجہ اور تمہارا کانفیڈنس شو کریں گے، جو تمہیں اس کی نظر میں پسندیدہ بنائیں، جو اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کریں گی کہ جو میں 100 لوگوں کا انٹرویو لیا ہے 100 میں سے یا 50 میں سے یہ 1-2 لوگ ایسے تھے کو تمہارا نام دوبارہ دیکھے گا سی وی پہ. یہ تمہاری انٹرویو کی کامیابی اگر اس نے تمہارے ریزیومے پہ دوبارہ تمہارا نام دیکھ لیا یا پوچھ لیا، یہ کامیابی ہے تمہاری. تو اب ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا کے بتا دو بھائی کیسا لگا.